ایک مختصر مدت میں دوسری بار بھارت میں یورینیم کی ایک بڑی مقدار پکڑی گئی ہے۔ گزشتہ ماہ بھارتی ریاست مہاراشٹر میں ایک ایسا گینگ پکڑا گیا تھا جو یورینیم کی غیر قانونی خرید و فروخت میں ملوث تھا۔ اب بھارت کی ریاست جھارکھنڈ میں ایک گینگ سے 6 کلو گرام یورینیم پکڑی گئی اور یہ یورینیم مختلف مقامات پر چھاپے مار کر برآمد کی گئی، جبکہ اس کام میں شریک کئی افراد کو بھی گرفتار کیا گیا۔ اب اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ یورینیم کی خرید و فروخت میں ملوث دونوں گروپوں میں کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ یہ گروہ مقامی افراد سے 50 لاکھ فی کلو کے حساب سے یورینیم خریدتے ہیں اور پھر اسے عالمی منڈی میں 18 کروڑ فی کلو کے حساب سے بیچتے ہیں۔ یورینیم ایسی مہنگی اور کامیاب دھات ہے جو ایٹم بم جیسے مہلک ہتھیار کی تیاری میں استعمال ہوتی ہے۔ اس دھات کی خرید و فروخت حکومتوں کا کام ہے اور اگر یہ مہنگی دھات پرائیویٹ گروپس کے پاس سے ملے تو پھر اس سے حکومتوں کے کان کھڑے ہونا لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دفتر خارجہ کے ترجمان نے بھارت میں پرائیویٹ گروہوں سے یورینیم برآمد ہونے کے بے تربیت واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور عالمی اداروں سے ان واقعات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ماضی میں پاکستان سمیت کئی ملکوں پر یورینیم کی آفزودگی کا الزام عائد کیا جاتا رہا۔ پاکستان بظاہر بطور ریاست ایٹمی تجربات اور توانائی کے دوسرے ذرائع کے لیے یورینیم خریدتا تھا، مگر مغربی دنیا میں اس کے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا جاتا تھا۔ ایٹمی توانائی ایجنسی بہت سے ملکوں پر یورینیم کی خرید و فروخت اور موجودگی پر اعتراض اٹھانے میں لمحوں کی تاخیر نہیں کرتی تھی۔ اب جب کہ بھارت میں سرِ عام یورینیم جیسی خطرناک دھات کی خرید و فروخت سے وابستہ گینگز اور نیٹ ورکس کا سراغ مل گیا ہے، تو ابھی تک عالمی ادارے اس ساری صورتحال کو یکسر نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ بھارت اس وقت کوئی معمولی ریاست نہیں بلکہ اس میں حکومت اور ریاست پر ایک انتہا پسند ذہنیت کا قبضہ اور غلبہ ہے۔ یہ انتہا پسند ذہن مسلمانوں کو اندر اور باہر نقصان پہنچانے پر تلا بیٹھا ہے۔ پاکستان سمیت گرد و پیش کے کئی مسلمان ملکوں سے اس ذہنیت کی کھلی مخالفت ہے۔ اس طرح پرائیویٹ گروہوں کے پاس یورینیم کی موجودگی کو اس مخصوص اور متعصب ذہنیت کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جائے تو یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ بھارت کا فیصلہ ساز طبقہ ہندوتوا سوچ کے زیر اثر خطے کے ملکوں کے لیے ہی نہیں، امن عالم کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ اس کے بعد بھارت کے ایٹمی پروگرام کے محفوظ ہونے اور محفوظ ہاتھوں میں ہونے کا معاملہ بھی ایک سوالیہ نشان بن رہا ہے۔ حیرت ہے کہ ابھی تک مغربی میڈیا اور اداروں نے اس پہلو کی طرف اس زور و شور سے توجہ نہیں دی جس اہتمام کے ساتھ وہ 90 اور 2000 کی دہائی میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور ایٹم بم سے مہربان ہوا کرتے تھے۔ جب آئے روز مغربی میڈیا پاکستان کے ایٹم بم کے غیر محفوظ ہونے کا راگ الاپا جاتا تھا، کبھی پاکستان کے ایٹم بم کے اسامہ بن لادن کے ہاتھ لگنے کے خدشات ظاہر کیے جاتے تھے یا پھر طالبان سمیت کسی اور انتہا پسند گروپ کے ہاتھوں چلائے جانے کی افسانہ طرازی کی جاتی تھی، تب پاکستان کو بار بار یہ وضاحت کرنی پڑتی تھی کہ ایٹم بم کوئی دستی بم نما چیز نہیں ہوتی کہ جسے اٹھا کر کوئی سوئی نکال کر کسی کے اوپر پھینک دے، مگر مغربی ذہن کا اصرار تھا کہ ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے ایٹم بم سے دنیا کو خوفزدہ کرنے کے لیے اسے بار بار اسلامی بم کہا جاتا تھا۔ یہ دنیا کا واحد ایٹم بم تھا جس کا مذہبی دریافت کیا گیا تھا، حالانکہ اس وقت بھی عیسائی، یہودی، ہندو اور بدھ اکثریتی ملکوں کے پاس ایٹم بم تھے، مگر مجال ہے بھولے سے ہی کسی ایٹم بم کو ہندو بم اور یہودی بم کہا گیا ہو۔ یہ مہربانیاں صرف پاکستان کے بم پر تھیں اور اس کا وسیع پس منظر تھا۔ پاکستان کو ایک مذہبی شناخت کی حامل ریاست قرار دے کر اس کے ہتھیاروں سے دنیا کو خوفزدہ کیا جا رہا تھا۔ آج کا بھارت بھی مذہبی شناخت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔
وہ اپنی مذہبی شناخت اور علامتوں کو گہرا اور نمایاں کر رہا ہے۔ اب جبکہ بھارت میں آٹے اور چینی کی طرح یورینیم کی موجودگی کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، مگر مغربی میڈیا چپ سادھے ہوئے ہے۔ BBC اور CNN جیسے معتبر ادارے بھی ابھی تک ہندو یورینیم برآمد ہونے کی بات نہیں کر رہے۔ اگر ایک مسلمان ملک یا شخصیت کے کنٹرول میں خالص دھاتوں اور کیمیائی تعاملات سے تیار ہونے والا ایٹم بم اسلامی ہو سکتا ہے، تو ہندو ریاست اور شخصیات کے پاس سے برآمد ہونے والا ایٹمی مواد ہندو یورینیم کیوں نہیں ہو سکتا؟ مگر ساقی مغرب کے پیمانوں کے کیا کہنے کہ جو تہذیبوں اور مذاہب کو دیکھ کر اپنا رنگ و ڈھنگ بدل دیتے ہیں۔ بھارت اور پاکستان کے بارے میں مغرب کے یہی دوہرے معیار اور منافقانہ رویے ہمیشہ سے جاری ہیں۔